المستدرک علی الصحیحین امام حاکم نیشابوری کی کتاب ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 407 ہے، اور حدیث شریف کا نمبر ہے 4946۔ حضور کی مکی حیات طیبہ کا دور ہے، کریم آقا صحن کعبہ میں جلوہ فراز تھے۔ حضرت زید بن حارثہ بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کے کنبے کے افراد ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت زید کو صحن کعبہ میں آ گئے۔ فلما نظر، جب وہ کنبے والوں نے دیکھ لیا حضرت زید کو، عرفوہ وعرفہ، انہوں نے حضرت زید کو پہچان لیا، حضرت زید نے ان کو پہچان لیا۔ لم یقم الیہم اجلالا لرسول اللہ، پہچان لیا کہ میرا باپ آ گیا ہے، مگر حضرت زید نبی پاک کی بارگاہ کے ادب کی وجہ سے باپ کے لیے بھی اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے، کیونکہ مومن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر آباد سے اولاد سے پیارے، ہر ایک سے پیاری جو ذات ہے اور مقدم ہے وہ ذات مصطفیٰ۔ یہ مومن کا شعار ہے اور مومن کا یہ عقیدہ ہے۔ لم یکن الیہم اجلالا لرسول اللہ، نبی پاک کی بارگاہ کے ادب کی وجہ سے جناب زید اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے۔ اب باپ قریب آیا، قربا کے لوگ قریب آئے، فقالوا یا زید، انہوں نے آواز دی او زید، ولم یجب، حضرت زید نے ان کو جواب دینا بھی گوارا نہیں۔ فقال لهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم من هؤلاء یا زید، آقا نے حضرت زید سے پوچھا زید کے کون لوگ ہیں؟ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ابی وھذا امی وھذا اخی وھؤلاء عشیرتی، یا رسول اللہ یہ میرا باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ چچا ہے، یہ کنبہ کے باقی افراد ہیں۔ فقال لهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قم فسلم علیہم یا زید، آقا نے فرمایا زید کھڑے ہو جاؤ، انہیں سلام کرو۔ فقام فسلم علیہ وسلم علیہ، حضرت زید کھڑے ہو گئے اور حضور کا حکم، کھڑے ہو گئے، سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کیا۔ فقال ابت معنا یا زید، اب وہ کنبے والوں نے کہا زید چلو بھی ہمارے ساتھ، چلو تمہاری ماں کب سے رو رہی ہے تمہاری جدائی میں، تمہاری بہنیں کب سے اداس ہیں، چلو ہمارے ساتھ۔ اب حضرت زید نے جو جواب دیا وہ لوح قلم پہ لکھنے والا ہے، فرمایا ما اريد برسول اللہ بدلا ولا غیرہ احدا، کہا میں رسول اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ نہیں جا سکتا، کیونکہ جو رحمت اور مہربانی کا سائبان بارگاہ مصطفیٰ سے نصیب ہوا ہے، وہ مہربانی تو سگے باپ سے بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور مومن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ فضل رب اللہ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، یا کسی نے کہا ہے تو مل گئے تو دولت کونین مل گئی، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، یا کسی نے کہا ہے کہ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا جسے آپ کا آستانہ ملا۔ کہا زید چلو، میں ما اريد برسول اللہ بدلا ولا غیرہ احدا، حضور کو چھوڑ کر سگا باپ بھی ہو تو میں ساتھ چل پڑوں، نہیں 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 نہیں، میں نہیں جاؤں گا حضور کو چھوڑ۔ اب جب باپ نے دیکھا کہ زید نے تو کھری کھری سنا دی، اللہ
اب حضور کی طرف رخ کیا حضرت زید کے خاندان کو. گل سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. یا محمد انا موتوک بہذا غلام دیات فسب ما شئت انا حاملوہ الیک. کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگتے ہیں آپ؟ اس غلام کی دیت کیا مانگتے ہیں؟ انا موتوک بہذا غلام دیات فسب ما شئت. جو مانگنا ہے مانگے. سونا مانگنا ہے سونا مانگے. چاندی مانگنی ہے چاندی مانگے. درہم و دینار چاہیے مانگ لے. جو کہے گے انا حاملوہ الیک. اساں تو اڈے کولے لے کے جانا. جو منگنا ہے مانگو. آپ میں کفر شروع سے یہ سمجھتا رہا ہے کہ شاید اس کے رسول کو سونے میں تولا جا سکتا. شاید محبت رسول کی قیمت درہم و دینار کی صورت میں لگائی جا سکتی ہے. مگر انہیں کیا خبر شراب عشق احمد میں وہ رکھی کیف و مستی ہے کہ ساتھ دے کر بھی ایک دو گھونٹ مل جائے تو سستی. ایسے ہی غازی ممتاز قادری پڑھا بھئی لوگ کسی پھانسی دینے کے لیے کسی مجرم کو لے کے جائے نا پھندے کی طرف اس کے پاؤں گھسیٹتے جاتے ہیں زمین سے اور دونوں طرف سے پکڑا ہوتا ہے اور وہ کبھی کار ہوتا ہے. مگر غازی ممتاز قادری ہمیشہ ہو جاؤ چڑھانے لگے ہیں باس فرمایا اتار دو اور دوڑ کر پھندے کو چوم لیا. کیوں چوما ہے؟ دیکھر یار دے نام دا ملے میڑا جوڑی پا لگی ہیٹھا سٹیے نا. دیکھر یار دے نام دی ملے سوڑی چوڑا جھوٹ لگی پیشا ہٹیے. اور سید جماعت علی صاحب نے جس کے پاؤں چومے غازی علم الدین شہید قائد اعظم نے کہا کہہ دو کہ میں نے قتل نہیں کیا میں بچا دوں گا. فرمایا جب میں کہتا ہوں میں نے کیا ہے تمہیں کیا پتا مجھے دولت کیسی نصیب ہوتی ہے. ہزاروں زندگیاں بھی ہو تو اس لمحے پہ قربان کر دوں. مجھے آپ کی دولت مل دی گئی. فرمایا جدو میں آنا میں ہی مارے آئے وہ تو مدینے والا حجاب ہٹا کے اپنا دیدار عطا فرمایا. یار کسی کو کیا پتا. وہ اسما بنت مروان مگر گل یاد آ گئی اس گستاخی کی تھی. نبی پاک بدلتے گئے سن. حضرت عمیر بن ندی نے قسم اٹھا لی میں حضور دے آون تو پہلے دا سر نہ بنا تے ہے نبی نہ. ادھر خبر ملی حضور آ رہے ہیں. عمیر بن ندی گئے اسما بنت مروان دا گھر لبیا او دی منجی نبی رات نو سر لایا واپس آئے تے مدینے دے تاجدار مسجد نبوی وچ نماز فجر پڑھا رہے ہیں. حضور نے سلام پھیر کے فرمایا عمیر بن عدی کدے جی یا رسول اللہ حاضر لبیک یا رسول اللہ. فرمایا قتلت اسما بنت مروان. فرمایا اسما بنت مروان کو مار چھڑے عرض کی حل اخطأت فیہا یا رسول اللہ. سونیا میتھوں کوئی غلطی نہیں ہوئی. آقا نے فرمایا ما اخطأت بل نصرت اللہ تعالی و رسولہ. فرمایا تیرے کو غلطی نہیں ہوئی تو اللہ دی بھی مدد کی تھی ہے اللہ دے رسول دی بھی مدد کی. ایتھے کئی پروفیسر تے ڈاکٹر لانتی کہندا بہن والے وہ آتے سن ممتاز قادری نو پوچھنا چاہیدا سی ماں برائے عدالت نے قتل کیتا ہے اینو حکومت نو پوچھنا چاہیدا سی. نبی پاک دی بارگاہ جو عمیر بن عدی آندے پے نے سونیا میں تو ہاتھوں پوچھیا نہیں میرے کو غلطی تے نہیں ہو گئی. آقا نے فرمایا با اخطأت بل نصرت اللہ تعالی و رسولہ. فرمایا تو غلطی نہیں کی تھی تو تے اللہ دی بھی مدد کی تھی اللہ دے رسول دی بھی مدد. اور آقا نے فرمایا سنو نبی پاک دا فرمان ہے. آقا نے فرمایا من سر فی من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى عمیر. فرمایا جناب تازہ جنتی نو ویکھنا چاہتا ہے میرے عمیر نو ویکھنا. جناب عمر فاروق دے دل چوں ہوک نکلی
سرّ فی طاعت اللہ تعالی انہ اعمی، انہاں کہا انا ہو کے بازی لے گیا. سبحان اللہ. جی میں پیر جماعت نہیں آگیا جدو جنازہ میں کھیا نا یہ خدا آگیا بھوک نکلی کاش چار پہتے علم دی نہ ہوتا جماعت نہیں ہوتا تیرے پیر پہ چمتے نے ترخانہ دے منڈے نے او تو پچھے لوگاں نے وہ آنکھیں شگردہ نے تو ساں محدث ہو اے بے علم نے تو ساں عمل ہو اے بے عمل ہے تو ساں وقت سید ہو اے ترخانہ دے منڈا ہے تو ساں متھا چوم لے دے پیر کیوں چومے نے پر میں متھا کیوے چوم لے دا متھا تے آمینہ دلال چوم کے جاتا ہوں. شراب عشق احمد میں وہ رکھی کیف و مستی ہے. اہمی قاضی علم دی نال کہہ رہی میں کیوں آنکھا میں نہیں ماریا میں ماریا کہ جدو میں آنا میں ماریا مڑ مدینے والا دیدار کروں. اہمی قاضی ممتاز قادری نفس کے پھتے رو چوم کے آپ کل چھپایا. شراب عشق احمد میں وہ رکھی کیف و مستی ہے کہ سر دے کر بھی ایک دو گھونٹ مل جائے وہ سستی. کافر سمجھتا رہا شروع کہ شاید خریدیا جا سکتا تائیوں تے قیمتہ بھی لائیاں اینے ملن کے ڈالر خاتم حسین جاتی کر نائد کر نالید کرتے نا قوم مسلم نو جذبات آکر بابا جی آکھا بھامے جو مرضی ہو جائے سرکار دے عشق دا سودا نہیں ہو سکتا. اتنا محتو کا بہادر غلام دیگا میں فسم میں ماشے تھا. حضرت زید نے والدہ کہ مانگ جو منگنا ہے نبی پاک سب کچھ دے باگے جو تو آئے دے منہ نکلے. نبی پاک نے انہاں دے اس گل تے کی مطالبہ فرمایا. توجہ ہے المستدرک لصحیحین پڑھتا پیا جلد نمبر 4 پڑھتا پیا صفحہ نمبر 407 حدیث طیبہ نمبر 4946. یہ میرا دلتا ہویا حوالہ ایک رتی گناہ پنا ہوئے تے میں سر بڑا مانگا. آقا کریم نے کی طرف فرمایا اے ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تشریح اور یہ ہے قائدین اہل سنت کی بصیرت کہ جہاں پاکستان کے پارلیمنٹ میں 1973 کے آئین میں مسلمان کی تاریخ عمل کی جا رہی تھی تو وہ شک بھی درج کروائی جس کی تشریحات براہ راست رسول اللہ کی حدیثوں سے ملتی. کیا مانگتے ہیں آپ نے فرمایا ایک ہی بات ہے. کہا کیا؟ فرمایا اسألکم ان تشہدوا اللہ الہ الا اللہ وانی خاتم انبیائہ و رسولہ. میں کوئی درہم و دینار نہیں چاہیے کوئی ہیرے جواہرات نہیں چاہیے کوئی مال و زر اور سونا چاندی نہیں چاہیے. فرمایا ایک ہی بات ہے یہ ہے وہ تشریح محمد رسول اللہ. کیونکہ حضور نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مطلقاً مجھے اللہ کا رسول مان کر میری ختم نبوت کا انکار کر کے اسلام میں چور دروازے سے داخل ہونا چاہیں گے. آقا نے ان کا چور دروازہ بند کرتے ہوئے ان کا محاسبہ بد باطلوں کا فرماتے ہوئے ضروری قرار دیا کہ جہاں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی جائے وہاں نبیوں اور رسولوں میں میرا آخری نبی ہونا اور آخری رسول ہونا بھی تصدیق کیا. اسألکم ان تشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی خاتم انبیائہ و رسولہ. فرمایا گواہی دو کہ اللہ کے سوا لائق عبادت کوئی نہیں اور یہ بھی گواہی دو کہ میں اللہ کے رسولوں اور نبیوں میں سب سے آخری نبی اور رسول ہوں. اور اس سے ایک بات سبق اور بھی ہمیں ملا
ایک تو یہ پتہ چلا کہ محمد رسول اللہ کی اصل تشریح حضور کی ختم نبوت کا اکرام ہے، اور دوسرا یہ آقا نے ہمیں سبق دیا ہے کہ لوگوں جب تمہارے عقیدہ ختم نبوت کے بدلہ میں کوئی بندہ تمہیں درہم و دینار دینا چاہے، سونا چاندی اور مال و زر دینا چاہے، ہیرے جواہرات دینا چاہے، اس کے ہیرے اس کے منہ پہ مارنا، ہاتھ سے عقیدہ ختم نبوت نہ جانے دینا، کیونکہ نبی پاک کو انہوں نے کہا تھا جو مانگتے ہو مانگو، مگر حضور نے مال و زر نہیں لیا، عقیدہ ختم نبوت کا اقرار کروایا ہے، اور آقا نے ہمیں عمل کے بتایا ہے، فرمایا کٹیا میں بیٹھا ہوا وہ شخص جس کے دل میں ختم نبوت کا عقیدہ موجود ہے، سونے کے محل میں بیٹھے اس مرتد قادیانی سے کروڑوں درجے افضل ہے، کیونکہ نبی پاک نے سونے چاندی اور درہم و دینار کو پسند نہیں کیا، عقیدہ ختم نبوت کے اقرار کو پسند فرمایا۔